بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بیوی رات بھر ٹک ٹاک پر لائیو بیٹھی رہتی تھی۔ شروع میں تو مجھے یہ بات بری محسوس ہوتی تھی، مگر جب میں نے دیکھا اسے تو ڈھیر پیسہ آ رہا ہے تو میں نے بھی اپنی بیوی کو منع کرنا چھوڑ دیا۔ مگر میری اماں روز گھر میں فساد کھڑا کرتی تھی۔ اسے یہ بات کسی طور پر ہضم ہی نہیں تھی کہ بہو رات بھر غیر مردوں سے باتیں کرتی رہے۔ تنگ آ کر ایک دن میں نے اماں کو پکڑ کر میرا نام امجد فاروق ہے، میں ضلع بہاور نگر کا رہنے والا ہوں۔ یہ کہانی میری زندگی کے اتار چڑھاؤ کی کہانی ہے۔ بعض اوقات ہم جذبات میں آ کر غلط فیصلے کر لیتے ہیں اور پھر ان غلط فیصلوں کی سزا ساری امت بھگتتے ہیں۔ میں نے بھی کچھ ایسا ہی کیا۔ میں غریب گھر کا بیٹا تھا، سو تعلیم تو میری واجبی سی تھی، اس لیے میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا۔ کچھ خود کرنے کا سوچا تو سب سے پہلے میں نے ڈرائیونگ سیکھی اور میں ایک شخص کی گاڑی کرائے پر چلانے لگا۔ اس سے میری اچھی دہاڑی بن جاتی تھی، مگر میں وہاں 2 ماہ بیٹے ہی تھے تو اچھا گزر بسر ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی عمر کی 25ویں سیڑھی پر قدم رکھا تو اماں نے میری شادی کرنے کی ٹھان لی اور پھر کر کے ہی دم لیا۔ اماں ماریہ کو بیاہ کر بہو بنا کر لے آئیں۔ ماریہ ہماری دور پر ایک رشتہ دار تھی۔ میں نے اسے پہلی بار دیکھا۔ ماریہ دبلی پتلی تیکھے نقوش کی خوبصورت لڑکی تھی۔ ماریہ کے آنے سے قبل میری زندگی بڑی سادہ سی گزر رہی تھی، مگر جیسے ہی ماریہ میری زندگی میں شامل ہوئی مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میری زندگی میں رنگ بھر گئے ہیں۔ ماریہ بڑی ہی شوق چنچل اور زندہ دل لڑکی تھی۔ نئی شادی ہوئی تھی، خود بھی ہر وقت تیار رہتی تھی اور موبائل پر پوز بنا کر اپنی تصویریں بناتی رہتی تھی، اور جب بھی موبائل پر تصویریں یا ویڈیوز بنانے لگتی تو مجھے بھی ساتھ لے لیتی اور وہ تصویریں اور ویڈیوز ٹک ٹاک پر لگاتی تھی۔ مجھے موبائل کی ان چیزوں کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا اور نہ ہی میں دلچسپی رکھتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد ماریہ کی بدولت ہی مجھے علم ہوا یہ ویڈیوز اور تصویر ٹک ٹاکس پر لگانے سے پیسے ملتے ہیں۔ خیر شروع میں تو مجھے ماریہ کی اس بات پر بالکل بھی یقین نہیں آیا، مگر چند ماہ ہی گزرے تھے کہ ایک دن صبح اٹھنے کے بعد جب ماریہ نے اپنا فون اٹھا کر دیکھا تو وہ خوشی کے مارے چیخنے لگی۔ میں نے مسکرا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا بات ہے، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تو ماریہ بیڈ پر اچھلتے ہوئے کہنے لگی، ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں، میرا ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ مونیٹائز ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، یہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا اب اسے اس اکاؤنٹ سے آمدنی ملے گی۔ ماریہ باقاعدگی سے اپنی ویڈیوز اور تصویریں ٹک ٹاک پر ڈالتی تھی اور پھر 1 ماہ بعد ہی اسے اچھے خاصے ڈالر بھی ملے۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران تھا کیونکہ ماریہ کو ملنے والی رقم میری 2 مہینے کی آمدنی سے بھی زیادہ تھی، مگر اماں کو یہ سب کچھ بالکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ اکثر ہی آتے جاتے اس بات کی شکایت کیا کرتی تھی کہ ماریہ گھر کے کاموں میں بالکل بھی دلچسپی نہیں لیتی۔ جب دیکھو منہ بنا کر گانے لگا کر ویڈیوز اور تصویریں بناتی رہتی ہے۔ میں ہمیشہ مسکرا کر بات کو ٹال دیتا تھا، مگر جب دھیرے اماں کا اصرار بڑھنے لگا تو میں نے اماں کو سمجھایا کہ اماں آپ کا کیا جاتا ہے، وہ تصویریں اور ویڈیوز بنا کر ٹک ٹاک پر ڈالتی ہے اور اس کے پیسے ملتے ہیں، وہ پیسے بھی تو گھر کے اخراجات میں ہی استعمال ہوتے ہیں، اور اچھی بات ہے نا، پہلے میں کمانے والا اکیلا تھا، اب ماریہ کی کمائی بھی گھر میں آتی ہے۔ گھر کے حالات بہتر ہوں گے تو کیا آپ کو اس بات کی خوشی محسوس نہیں ہوتی؟ میرے اس سوال پر اماں چند لمحے خاموش نظروں سے میرے چہرے کی طرف دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، بیٹا ہوش کے ناخن لو، گھر کے حالات بہتر ہوں گے، پیسے آ رہے ہیں، اس پر خوش ہونا اور یہ نہیں دیکھنا کہ پیسے کس طرح سے آ رہے ہیں، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ میں نے اماں کی بات سن کر سر جھٹکا اور گھر سے باہر نکل گیا، کیونکہ میرا خیال تھا اماں اب تک انہی پرانے اور تقیانوسی خیالات کی مالک ہیں۔ ان کی سوچ کبھی نہیں بدل سکتی، نہ ہی ان کے ساتھ بحث کرنے کا کوئی فائدہ ہے۔ خیر وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ ماریہ امید سے تھی، اب تو ماریہ کا کام اور بھی بڑھنے لگا تھا۔ چند دن قبل ہی ماریہ نے مجھے بتایا ٹک ٹاک پر لائیو بیٹھنے سے ڈھیروں پیسہ ملتا ہے۔ میں نے حیرت سے ماریہ کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر پوچھا، مگر وہ کیسے؟ تو ماریہ کہنے لگی، آپ کو سب کچھ بتا دوں گی، بس آپ مجھے موبائل کا ایک سٹینڈ لا دیجیے جس میں موبائل لگا کر میں بھی رات کو لائیو بیٹھا کروں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اسی دن رات کو آتے میں نے موبائل کے لیے ایک سٹینڈ اور رنگ لے آیا۔ اب رات کو روزانہ ماریہ 10 بجے کے بعد اپنے موبائل کو اس سٹینڈ میں فٹ کرتی، لائیو کو آن کرتی اور کمرے کے کونے میں صوفہ سیٹ کر کے وہاں بیٹھ جاتی تھی۔ وہ 3 سے 4 گھنٹے مسلسل بیٹھتی تھی۔ اس دوران وہ ہنس کر باتیں کرتی تھی۔
میں نہیں جانتا تھا وہ کس سے باتیں کرتی ہے، مگر میرا خیال ہے لوگوں سے ہی باتیں کرتی تھی۔ میں کھانا کھانے کے بعد بیڈ پر تنہا بیٹھا ماریا کے آنے کا انتظار کرتا رہتا، مگر جب ماریا اپنا ٹک ٹاک لائیو ختم کر کر آتی میں گہری نیند سو چکا ہوتا۔ اب ہماری روزانہ کی ہی یہی روٹین ہو گئی تھی۔ پہلے جب میں کام سے واپس آتا ماریا میرے لیے کھانا گرم کر کے رکھتی تھی، میرے ساتھ بیٹھتی تھی، ہم دونوں مل کر ڈھیروں باتیں کرتے تھے، مگر اب ساری روٹین بدل چکی تھی۔ ماریا مجھے پہلے ہی کھانے کے بارے میں بتا دیتی تھی، اب میں خود ہی کھانا گرم کرتا اور اکیلا بیٹھ کر کھانا کھا لیتا تھا۔ اس کے آدھے گھنٹے بعد میں اپنے لیے چائے کا کپ بناتا اور اسی دوران ماریا کو بھی چائے کا ایک کپ پکڑا دیتا تھا، کیونکہ اس کا کہنا تھا وہ جتنا زیادہ ٹک ٹاک پر لائیو بیٹھے گی اتنی زیادہ کمائی ہوگی۔ پہلے تو صرف اس کام پر اماں کو ہی اعتراض تھا، مگر اب میں بھی بددل ہو رہا تھا، کیونکہ روزانہ ہی مجھے ماریا کا انتظار کرتے ہوئے نیند آ جاتی تھی۔ اب ماریا کے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں تھا، مگر یوں ہی انتظار کرتے کرتے جب ایک مہینہ ختم ہوا اور ٹک ٹاک سے ماریا کی آمدنی آئی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ لاکھوں میں تھی۔ ہم دونوں بہت خوش ہوئے، ہم نے گھر کی ڈھیروں چیزیں خریدی، اپنے گھر کو رینوویٹ کیا اور تو اور بچے کے لیے بھی بہت ساری شاپنگ کی۔ اب مجھے ماریا کا ٹک ٹاک پر لائیو بیٹھنا بالکل بھی برا نہیں لگتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا روزانہ 4 سے 5 گھنٹے اس طرح بیٹھنے کے بعد ہی مہینے کا لاکھوں روپیہ آئے گا۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور اسی دوران ماریا نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ بچے کی پیدائش کے بعد ماریا نے چند دن تک آرام کیا اور پھر سے اس نے اپنی وہی روٹین شروع کر دی۔ اب رات کے وقت 4 سے 5 گھنٹے بچے کو میں سنبھالتا تھا۔ میں نے اب کرائے پر گاڑی چلانا بھی چھوڑ دی تھی، کیونکہ اب ماریا کی اچھی خاصی آمدنی تھی۔ مہینے کا لاکھوں روپیہ آتا تھا، مگر اماں کے اعتراض تھے کہ بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ اماں کا کہنا تھا محلے والے، ارد گرد والے، حتیٰ کہ رشتے دار بھی اب تو ماریا کے خلاف باتیں کرنے لگے ہیں، یہ حرام کا پیسہ کما رہی ہے، نامحرم مردوں سے باتیں کرتی ہے، بیٹا تمہیں اپنی بیوی کو روکنا چاہیے۔ یہ اماں کی یہ باتیں سن سن کر میں تنگ آ چکا تھا۔ آخرکار ایک دن میں نے غصے میں اماں کا بازو پکڑا اور انہیں کھینچتا ہوا سیڑھیوں سے چھت پر لے گیا اور کہا، اماں یہ جو چھت پر کمرہ بنا ہوا ہے نا، تم اس میں رہو، میں تمہارا کھانا پینا اوپر پکڑا جایا کروں گا، نہ تم نیچے آؤ گی، نہ ماریا کو دیکھو گی اور نہ ہی تمہیں غصہ آئے گا۔ میری بات سن کر اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور چپ چاپ سر جھکائے بیٹھ گئی، مگر اپنے غصے میں نے یہ بات نوٹ ہی نہیں کی اور تن فن کرتا واپس نیچے اتر آیا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر ماریا ہلکا سا مسکرائی اور کہنے لگی، یہ تم نے اچھا کیا۔ اس نے اماں کے تمام کپڑے، دوائیاں اور ضروری چیزیں مجھے ایک بکسے میں ڈال کر دی۔ میں اماں کو اوپر پکڑا آیا، گھر میں لاکھوں روپیہ آ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے دن بدلتے جا رہے تھے۔ ماریا نے گھر میں کام کے لیے ایک ملازمہ بھی رکھ لی تھی، اور تو اور ہر وقت کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اس نے ایک لڑکا رکھا ہوا تھا۔ اسی لڑکے کے ہاتھ ہم تینوں وقت اماں کا کھانا اوپر بھیجا کرتے تھے۔ ہمارا بیٹا 2 سال کا ہو چکا تھا۔ ماریا کی آمدنی اتنی تھی کہ اس نے گھر بھی خرید لیا تھا اور گاڑی بھی۔ گھر خرید کر اس نے کرائے پر دے دیا تھا۔ اب ہمارا لائف سٹائل بہت بدل چکا تھا، کوئی بھی دیکھنے والا پہچانتا ہی نہیں تھا کہ یہی امجد فاروق ہے۔ گویا ماریا نے ایک ایک پیسے کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا، مگر مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ پیسہ ماریا کے پاس رہے یا میرے پاس، عیش تو ہم دونوں ہی کر رہے تھے۔ زندگی مست انداز میں گزر رہی تھی، کوئی فکر، کوئی غم، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ میرا بیٹا 4 سال کا ہوا تو ماریا سے اس خواہش کا اظہار کیا، اب ہمیں فیملی کو آگے بڑھانا چاہیے، ہمارے بیٹے کا کوئی اور بہن بھائی بھی تو ہونا چاہیے۔ ماریا نے صاف صاف الفاظ میں انکار کر دیا اور کہنے لگی، نہیں، ایک ہی بچہ کافی ہے، اس طرح مسلسل بچے پیدا کرنے سے میرا فکر خراب ہو جائے گا۔ یہ سن کر میں تو کچھ پل کے لیے خاموش رہ گیا۔ خیر فی الحال کے لیے میں نے اس بات کو جانے دیا، مگر میں ایک بات نوٹ کر رہا تھا، میری زندگی دیکھنے میں گل و گلزار تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، ہر آسائش، ہر سہولت ہمارے گھر میں میسر تھی۔ میرا بیٹا شہر کے بڑے بڑے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، گھر میں کام کے لیے نوکر چاکر تھے، بڑی گاڑی تھی، ہم مہنگی برانڈز کپڑے پہنتے تھے، مہنگے ہوٹلوں میں کھانا کھاتے تھے، مگر میں اکیلا پڑ گیا تھا۔ ماری کے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں تھا۔ چلو رات کو تو وہ 4-5 گھنٹے لائیو بیٹھتی تھی، مگر اب تو دن میں بھی اس کے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں بچتا تھا۔ وہ ہر وقت فون پر کسی نہ کسی سے گفتگو کرتی رہتی تھی۔ ایک روز میں نے دبے لفظوں میں ماریا کے سامنے اس بات کا ذکر کیا، میرے لیے تو تمہارے پاس وقت ہی نہیں ہے ماریا، تم ہر وقت فون میں ہی گھسی رہتی ہو۔ ماریا چڑھ کر ماتھے پر بر ڈال کر کہنے لگی، یہ وہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے مجھے لاکھوں روپے مہینے کا ملتا ہے، اگر ان سے بات نہیں کروں گی تو ان کی کال اٹینڈ نہیں کروں گی تو وہ لاکھوں روپیہ کہاں سے آئے گا؟
ان کی باتیں ماننی پڑتی ہیں۔ میں ایک بار پھر سے خاموش رہ گیا۔ وافر مقدار میں پیسہ آ رہا تھا اور ماریہ دن بہ دن بدلتی جا رہی تھی۔ وہ تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی تھی، مگر میں یہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا ہواؤں میں اڑتی اڑتی وہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ ایک دن اچانک ماریہ نے مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ میں حیران و پریشان نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، ماریہ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ میں نے تو تمہیں کبھی کسی چیز سے روکا ٹوکا بھی نہیں ہے، پھر تم طلاق کا مطالبہ کیوں کرنے لگی ہو؟ تو ماریہ بددستور اپنے فون میں مصروف سر اٹھائے بنا کہنے لگی، میری مرضی بھائی، اب مجھے نہیں تمہارے ساتھ رہنا، تو بس تم دے دو طلاق۔ میں نے بمشکل تھوک نگل کر اپنے گلے کو تر کیا اور کہا، ماریہ ایسے کیسے طلاق دے دو؟ ہمارا ایک بیٹا ہے، تم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے؟ تم کہنے لگی، سوچا ہے، میرا بھی وہ بیٹا ہے اور تم سے زیادہ اچھے طریقے سے میں اسے پال سکتی ہوں۔ ماریہ، آخر مجھے پتا تو چلے تم مجھ سے طلاق لینا کیوں چاہتی ہو؟ مجھ میں کیا کمی ہے؟ میرا یہ سوال سن کر ماریہ نے نفرت سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، کمی؟ تم میں خوبی کون سی ہے؟ کرتے کیا ہو تم؟ کرائے پر گاڑی ہی چلاتے تھے نا، اور اگر تم کبھی جاب تلاش کرنے کی کوشش بھی کرو تو کیا تمہیں کوئی اچھی جاب ملے گی؟ کبھی نہیں۔ اب میں ایک مشہور انفلوئنسر ہوں۔ جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تمہارا شوہر کیا کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے یہ بتاتے ہوئے، میرا شوہر کچھ بھی نہیں کرتا، وہ فارغ ہے۔ میں نے کہا، یہ بات ہے تو میں کچھ کر لوں گا، اب تو ہمارے پاس سرمایہ بھی ہے، میں کوئی کاروبار کر لیتا ہوں۔ میری بات سن کر ماریہ نے ایک دفعہ پھر غور کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، ہاں کاروبار کر لیتا ہوں، تاکہ جو میرا سرمایہ ہے وہ بھی ڈبو دو، کوئی ضرورت نہیں ہے کاروبار کرنے کی۔ میں نے ایک دفعہ کہہ دیا مجھے اس سے طلاق چاہیے تو 2 دن کے اندر اندر مجھے طلاق کے کاغذات مل جانے چاہیے۔ میں نے ماریہ کو سمجھانے کی، اس سے معافی مانگنے کی، اسے راضی کرنے کی بہت کوشش کی، مگر ماریہ نے میری ایک نہ سنی۔ آخر کار مجھے اسے طلاق دینی ہی پڑی۔ مجھ سے طلاق لینے کے بعد ماریہ میرے بیٹے کو ساتھ لے کر میرے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ جاتے وقت اس نے مجھ سے یہ بھی جتایا کہ بیٹے کو ساتھ لے کر جا رہی ہوں کیونکہ جس طرح اس کی پرورش، اس کی دیکھ بھال اور خواہشات میں پوری کر سکتی ہوں، اس طرح تم نہیں کر سکو گے، تو بہتر یہی ہے اسے میرے ساتھ رہنے دو۔ جاتے ہوئے اپنی گاڑی بھی ساتھ لے گی۔ ماریہ میری زندگی سے جا چکی تھی اور اس کے ساتھ ہی وہ تمام بہاریں بھی چلی گئی تھی اور تمام آسائشیں بھی چلی گئی تھی۔ اس دن 3 سال بعد میں اپنی اماں کو چھت والے کمرے سے دوبارہ نیچے لے آیا کیونکہ اب میں پھر سے اکیلا پڑ گیا تھا۔ اب مجھے اماں کی ضرورت تھی، ان کے ساتھ کی ضرورت تھی، ان کی دعاؤں کی ضرورت تھی۔ اماں اس قدر خاموش رہنے لگی تھی، اس نے تو نہ مجھ سے کوئی بات پوچھی، نہ ہی ماریہ کے بارے میں کوئی ذکر کیا۔ ماریہ کے جانے کے بعد اب پھر سے مجھے کام کی تلاش تھی، تو میں نے اسی مالک سے رابطہ کیا جس کی میں پہلے گاڑی کرائے پر چلایا کرتا تھا۔ اس نے پہلے تو 2-4 باتیں سنائی، پھر گاڑی بھی چلانے کے لیے دے دی۔ ہماری طلاق کے چند ماہ بعد ہی مجھے اس بات کا علم ہوا، ماریہ نے دبئی کے کسی بڑے بزنس مین سے شادی کر لی ہے اور خود بھی پاکستان سے دبئی شفٹ ہو گئی ہے۔ آج اس واقعے کو 2 سال گزر چکے ہیں۔ آج بھی میں اپنی ماں کے خاموش چہرے پر نظر دوڑاتا ہوں تو شرمندگی مجھے چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ تب میں سوچتا ہوں، اگر ماں کے کہنے پر میں نے بروقت اپنی بیوی کو روکا ہوتا اور ٹک ٹاک کے اس فتنے کو اپنے گھر سے نکال دیا ہوتا تو شاید آج میرا گھر آباد ہوتا، میرے بچے اس آنگن میں کھیل کود رہے ہوتے۔ مگر اس وقت تو مجھے ماں کی باتیں بری محسوس ہوتی تھی، مجھے ان کی باتیں سن کر غصہ آتا تھا، اور میں نے بھی زیادہ پیسے کے لالچ میں اپنی بیوی کو کھلی چھوٹ دے دی اور اب اس کا خمیازہ بھگت رہا ہوں۔ مجھے ماریہ سے الگ ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں، مگر اماں نے اب کبھی بھی نہ ماریہ کا ذکر کیا، نہ اپنے پوتے کا، اور نہ ہی کبھی اماں نے مجھ سے دوسری شادی کا کہا، اور بس خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہتی ہیں اور عبادت میں مصروف رہتی ہیں، اور میرے پاس اب پچھتانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔